السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ٹاک شاک میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہے جو پچھلے دنوں بھی ہمارے مہمان تھے، وسیم عباسی صاحب. اور ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے دو ایشوز. ایک یہ ہے کہ آج چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہوا تھا اور وسیم ادھر موجود تھے، تو اس کے بارے میں جانیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کیا آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو لاہور کے کن حلقوں میں تیاری ہو رہی ہے کہ نواز شریف ادھر سے کنٹیسٹ کریں گے. تو یہ دو ایشو ہیں. ویلکم وسیم عباسی صاحب. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. کھانے پہ تو آپ نہیں بلاتے لیکن چلیں پروگرام میں بلا لیتے تو ہیں. کھانا میں نے کون سا کھایا جو آپ کو نہیں بلایا؟ آپ بھی کھایا کریں، مجھے بھی کھلایا کریں یار. بس یار کھانے تو اگے چلو یار. ادھر پاپولیشن پلاننگ پہ باتیں ہو رہی ہیں، پھر موٹاپے پہ باتیں ہوں گی. لیکن اگر کھانے زیادہ کھائیں گے تو پاپولیشن تو نہیں بڑھے گی نا یار، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کو یہ جو پاجامہ پہنا ہوا ہے اس کی مبارکباد. خیر مبارک یار. آپ نے جرابیں نہیں پہنی، ہاں جرابیں ورنہ اب میں جو آپ ہے، کو بھی ہاں کہتا آج جرابوں کے بجائے ہمارے آپ اس نے پہ آ بھی جائیں. جرابیں تو آپ نے بھی نہیں پہنی، جرابوں میں نے کوئی بات نہیں کی. ہاں، اور جرابیں ویسے بھی دیکھیں اعزاز صاحب جرابیں پہنتے ہیں، اور آج کل فیشن یہ بھی ہے کہ بغیر جرابوں کے بھی کام چلتا ہے ان اور کے بڑا پاس اچھا بھی لگتا ہے. جرابوں کی آج کل شارٹیج ہے. اچھا وہ بھی قلت ہے، تو جرابیں بھی اچھی مل جاتی ہیں، لیکن بغیر جرابوں کے بھی ایک فیشن ہے، نیا ٹچ بھی دینا چاہیے. چیمہ صاحب آپ کو بس پتہ ہی ہے فیشن سینس تو آپ فیشن ہمیشہ کا سے. ٹچ بھی دیں گے نا. ہاں اچھا وسیم، تو آپ گئے آج، ذرا اس کا حال بتائیں کہ کیسا آپ کو لگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب جو آبادی کیسز کنٹرول. کی ڈسپوزل کا معاملہ چھوڑ کے وہ پاپولیشن کے بارے میں زیادہ پریشان ہو گئی ہے. اور جناب چیف جسٹس میں رہے وہ کو اپنی شاید لیگسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ڈیم پر لگے ہوئے تھے اور وہ ڈیم نہ ہو گیا، اور اب جو ہے یہ ادھر پاپولیشن پہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہی کامیاب ہو جائے. لیکن 2 مہینے رہ گئے چیمہ صاحب کے 2 مہینے میں پاپولیشن کنٹرول ہو سکتی ہے. 2 مہینے میں بچہ نہیں پیدا ہوتا یار. وہی تو کہہ رہا تو ہوں جو کہ 2 آئیڈیا، مہینے تو بہت کم ٹائم ہے نا، کم از کم 9 مہینے تو ہوتے. جو آئیڈیا انہوں نے کنسیو کیا ہے اس کو میچور ہوتے ہوئے بھی ٹائم بھی لگے ٹائم لگے گا. گا، لیکن یہ ہے کہ لیکن جو ہے کنٹری از پریگننٹ ود ہوپ کہ جی چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ کر جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار، یہ پاپولیشن کو آپ سیریس ہی لے گئے. ہاں تو یہ تیاری کافی عرصے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ بڑے ٹچی ہیں اپنے امیج کے حوالے سے. یہ بات مجھے پتہ ہے. میں اس سے پہلے بھی جب سے یہ چیف جسٹس بنے تو ان کو اپنے امیج کے حوالے سے بہت فکر تھی. جب یہ ہماری انٹرنیشنل رینکنگ آئی تھی کورٹ کے حوالے سے، تو یہ وہ واحد چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے خط لکھ کے ان کو کہا تھا کہ آپ کی رینکنگ جو ہے نا فلاڈ ہے، کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں ہم نے تو اتنے کیس ڈسپوز آف کیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے جس میں بتایا ہے کہ کتنے کیسز سپریم کورٹ کے کس جج نے ڈسپوز آف کیے ہیں. تو اس میں بھی ونر خود ہی وہ امرج کیے ہیں، اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کیا. اور فائز عیسیٰ صاحب کے ظاہر ہے جس فائز عیسیٰ صاحب کے کم کیسز ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کیسز ملے، بینچ نے تفویض کرنے تھے جن کو، تو ان کو کیسز بھی کم ملے تھے. تو اس حوالے سے بھی مجھے کئی دنوں سے پتہ ہے کہ کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ بینرز لگے ہوئے ہیں، یہ ریزیلینٹ پاکستان کیلیبریٹنگ پاپولیشن اینڈ ریسورسز، اس کے نام سے نا بینرز لگے ہوئے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اسی ایشو پہ گورنمنٹ بھی کچھ کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کے بینر میں نے دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم کا بینر اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہنر مند پاکستان، اور ہنر کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. ادھر سے سپریم کورٹ کے بینر اس سے بھی اوپر لگے ہوئے تھے، اور اس میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ پاپولیشن اور ریسورسز کا وہ کریں. آج جو کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست وکیل بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سعد رسول صاحب، انہوں نے سب سے پہلے ظاہر ہے وہ ہوسٹ بھی تھے ایونٹ کے، تو انہوں نے بتایا کہ جی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ چیزوں کو اٹھا دیتا ہے. ان کو پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ پاپولیشن کے حوالے سے بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے آبادی کو کنٹرول کرنا. تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ ہوسٹ نہیں کر رہی، یہ ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن، یہ ہوسٹ کر رہا ہے. منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. انٹرسٹنگلی جو قادر پٹیل ہیں منسٹر فار ہیلتھ، ان کو نہیں بلایا گیا تھا. اور ججز صاحبان سارے بیٹھے ہوئے تھے، لوئر جوڈیشری کے لوگ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. سوشل میڈیا کی ایک دفعہ خبر کو اٹھا کے پیش کر دیتا ہے، نوجوان ذہن ہیں وہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ پہ تنقید ہو جاتی ہے. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک مثال بھی دی. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نا مجھے شہد کی مکھی نے لڑ لیا کان کے نیچے، کاٹا اور وہ میں جگہ سوج گئی اور نشان پڑ گیا. تو شام کو میں پروگرام کرتا ہوں، تو اس نے جو میرا ساتھی اینکر تھا اس نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، مذاکر اس نے کہا کہ آپ کو بیوی نے مارا تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں چپ رہا. شام کو کہتے ہیں کئی جگہ خبر لگی ہوئی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے بڑے لائر ہیں ان کو بیٹن بلیک اینڈ بلو بائی وائف. تو کہتے ہیں ہم دونوں وائف اور میں ڈنر پہ تھے اور ہم نے خبر دیکھی ہے یوٹیوب پہ.
تو کہہ رہے ہیں یار بات کا بتنگڑ نہ بنے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کانفرنس حالانکہ کر سپریم کورٹ رہی ہے, ججز صاحبان ہیں, آپ کو پتہ ہے کانفرنس کے جتنے سیشن ہیں, کچھ 6-7 سیشن ہیں, ان سب کے سیشن کی چیئر جو ہے سپریم کورٹ کے سرونگ ججز کریں گے. اچھا ویسے یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ان کی وائف کے بارے میں کہ یہ بات چل گئی کہ بیگم نے مارا ہے, تو وہ ایک جنرل فیض کے بارے میں بھی چلی تھی کہ ان کی بیگم نے ان کو گولی ماری ہے. ہمارے ایک اینکر ہی تھے جنہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی, حالانکہ وہ غلط تھی. anyway اچھا وہ تو بس وہ بات کا بتنگڑ کی بات کر رہے تھے. تو چیف صاحب نے پھر لیکن جب انٹرسٹنگلی جو سیکٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا یہ چیف صاحب کا انیشیٹو ہے, میں اس کا بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں. اور UNFPA جو UN کی باڈی ہے اس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ چیف صاحب یہ اتنے دنوں سے ارکریزی سے یہ کوشش کر رہے تھے, انیشیٹو لیا ہے پاکستان میں اویئرنیس کے لیے, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. چیف صاحب نے جب اپنا خطاب کیا تو انہوں نے بھی قرآنی آیات کا حوالے دیے اور کہا کہ ایک خوشگوار فیملی کے لیے اسلام میں ایک دعا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ ان کو نیک بنا اور نیک لوگوں کا امام بنا, آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک بنا, ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو. تو کہتے ہیں پاکستان بھی ایک فیملی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے. اچھا سپریم کورٹ کا جو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس کے چیئر پرسن چیف جسٹس ہی ہوتے ہیں. سیکٹری جو ہیں وہ ایک ہمفری فیلو ہیں ہماری رفت بٹ صاحبہ, انہوں نے بڑے عرصے سے کوشش کر رکھی تھی, وہ پوری تیاریاں کر رہی تھیں کہ یہ اس کو کریں, وہ اس کی روح رواں تھی اس انیشیٹو کی. تو چیف صاحب نے کہا کہ آپ کی یعنی کہ کولیگ تھی نا, کولیگ تھی, ہمفری فیلو ہیں, روح رواں اور سب کچھ وہی کر رہی تھی. وہ تو اچھی تھی ظاہر ہے, وہ انہوں نے کوشش بھی کی اور وہ اس کا ایک انیشیٹو تو لیا انہوں نے. بہرحال انہوں نے لوگوں کو بلایا کانفرنس کے لیے, ساری وہ تیاریاں کی, لیکن کریڈٹ تو چیف صاحب کو ہی جائے گا نا ایونچولی. تو چیف صاحب نے پھر اپنے خطاب میں کہا کہ جی یہ ایک ایفرٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 35 کے تحت بھی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, انسانوں کی خوشی ان کا حق ہے, تو ایک خوشگوار فیملی ہو, خوشحال خاندان ہو, ہم چاہتے ہیں اس طرف توجہ دلائی جائے. ججز بھی سیکھے لوگوں سے, ججز کو جو ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے, تو پاپولیشن پہ توجہ دینی چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہنر مند کے حوالے سے جو گورنمنٹ کانفرنس کر رہی ہے انہوں نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہنر کے حوالے سے جب میں سفر کرتا تھا بچپن میں اپنے, جاتے تھے ہم لاہور سے, میں پشاور جاتا تھا تو راستے میں 12 کے قریب جو ہے نا ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, تو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پوسٹ کے لیے, اور یہ بات صحیح بھی ہے, ایک پوسٹ کے لیے ہزار اپلیکیشنز آتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ معاملات اتنے گمبھیر ہوتے ہیں, ظاہر ہے نوکری کے لیے لوگ تلاش کرتے ہیں, کمپٹیشن اتنا ہے کہ لوور کورٹ سے ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک درخواستیں آتی ہیں کہ نوکری صحیح نہیں دی گئی, وہ جو ایک نوکری کسی کو ملی ہے وہ کمپٹیشن. تو کہہ رہے ہیں یار اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ویسے ججز کی جو تقرری ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی ایسا کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں مانگی جاتی, جو جن کو چاہتے ہیں وہ جج بنا لیتے ہیں, اور وہ بار کونسل شاید نومینیٹ کرتے ہیں. نہیں یہ خود چیف جسٹس جو ہے نامینیٹ کرتے ہیں, یہ ادھر سے منگوا لیتے ہیں نام, اس میں سے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹرانسپیرنسی اس میں بھی نہیں ہے. اور ججز کی پاپولیشن کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی, وہ تو عام بندوں کی پاپولیشن کی بات کر رہے تھے. کیسز کی پاپولیشن کے بارے میں, کیسز کی پاپولیشن کی بھی نہیں کی, حالانکہ پتہ ہے آپ کو کتنے پینڈنگ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. پولیٹیکل کیسز لگ جاتے ہیں لیکن عام افراد کے کیسز نہیں لگتے. تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ توجہ دلائی جائے. تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے چیمہ صاحب ویسے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ آبادی پہ کنٹرول کی کوشش کر رہی ہے, آرمی جو ہے وہ زراعت کی فروغ کی کوشش کر رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ قرضے مانگ رہی ہے. حکومت ویسے کر کیا رہی ہے آپ کے خیال؟ اصل میں قرضے مانگ رہی ہے نا, تو اس لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولیشن پہ توجہ نہیں دے رہی, یا زراعت پہ توجہ نہیں دے رہے. محکمہ زراعت کا تو آگے ہی ویسے فوج کے ساتھ اسٹرینتھن ہو گیا ہے, وہ تو 2018 میں بھی آپ کو پتا ہے کہ محکمہ زراعت کدھر ایکٹیو تھا. تو اینی وے اچھا وسیم, ویسے اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک جرنلسٹ ہیں زوفین ابراہیم کراچی سے, انہوں نے ایک بہت اچھا اور بڑا فکر انگیز قسم کا آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں, آئیڈل اینڈ ان امپلائڈ, یعنی کہ بیکار اینڈ بے روزگار. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا یہ جو نیا ہمارا ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے, تو آبادی پتہ کتنی ہو گئی ہے؟ 24 کروڑ ہو گئی ہے, 24.5 کروڑ ہو گئی ہے. اور یہ آگے بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے کہ 1951 سے لے کے پہلا جو ہماری مردم شماری ہوئی تھی میرے خیال 1951 میں ہوئی تھی, تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ 8 گنا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وسائل میں اضافہ صرف 4 گنا ہوا ہے, 4 گنا ہوا ہے زراعت میں, اور باقی 3.5 گنا بلکہ. اچھا, اور جو آپ بات کر رہے تھے نا ایک بے روزگاری کے حوالے سے, اب یہ ہے نا جی ہمارے ہاں جو ہے یعنی کہ وہ یوتھ بلج کی بات ہو رہی ہوتی ہے جی, کہ جیسے بھئی اتنے نوجوانوں کا آپ نے کرنا کیا ہے, اگر
یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے نا اگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں. ارے آپ خود اس کے وکٹم ہیں کہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں وہی ڈکیتیاں چوریاں کرتے ہیں پھر. دیٹس ٹرو. تو جو پچھلے دنوں کوئی ایک رپورٹ آئی تھی جو ایک اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا, تو ان کی کوئی میرے خیال انہوں نے UNDP کے لیے رپورٹ کی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ کوئی 1.70 کروڑ جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں, یعنی کہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی 70 لاکھ ایسے ہیں جو یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسے اندازہ لگائیں کہ ہمیں جو ایجوکیشن کا لیول کیا ہے, کوالٹی کس طرح کی ہے. صرف یہی ہے کہ ہم یونیورسٹیز بناتے جا رہے ہیں, آگے ہم کر کیا رہے ہیں. اور PhDs پاکستان میں اتنے سارے فارغ ہیں. آپ کو پتا ہے بنی گالہ میں جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوتے تھے پچھلے دور میں, تو بنی گالہ میں PhDs لوگوں نے جو ان امپلائڈ PhDs تھے انہوں نے ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا تھا کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں. بالکل. تو بس PhD فارغ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح PhD ہو اور پھر اگر امپلائمنٹ کے موقع ہوں. اور پھر یہ ہے کہ وسیم کے ابھی جو ہمارے ہاں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, انڈیا کی آبادی اس ٹائم چائنا کو بھی کراس کر چکی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, یعنی کہ جو پیدائش کی شرح ہے, وہ ہماری نسبت کم ہے. ادھر آج بتایا تھا انہوں نے کہ 3.6 ہے ایک ماں جو بچے پیدا. یہ پاکستان کا ہے, یہ پاکستان کا. انڈیا کا اس ٹائم 2 ہے کہ ایک ماں 2 بچے پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس لحاظ سے بھی پاپولیشن کے لحاظ سے ہم کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے, یعنی کہ یہ اس میں ہماری ایک پوری اسٹیبلٹی ہے. یعنی کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اور یہ جو نیا سینسس آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کے ریزلٹس آتے ہیں تو شاید 4تھا بڑا ملک بن جائے گا. ایسے ہی ہے, جبکہ گروتھ نہیں ہو رہی. آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنے مسلمان ملکوں سے ہی سبق لے لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی مثال دی اور ایران کی مثال دی, جہاں پر پاپولیشن کنٹرول ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور وسیم ایک تو یہ, دوسرا یہ بتائیں کہ ابھی کوئی آپ کے وی نیوز میں بھی کوئی سٹوری آئی کوئی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں؟ بالکل, مجھے تو کوئی شبہ نہیں رہا ویسے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, کیونکہ پارٹی اگر وہ نہیں آتے تو پارٹی کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ان کو ایک واحد ہوپ ہے, کیونکہ ایک لیگیسی ہے, گورنمنٹ کی لیگیسی. آپ کو پتہ نا انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے, جو بھی گورنمنٹ جاتی ہے مہنگائی کر کے جائے یا پھر جو بھی کام کرے لوگ تو ناخوش ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ اس گورنمنٹ کے پاس یعنی اور نون لیگ کے پاس خاص طور پہ بیچنے کے لیے, عوام میں لانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے نواز شریف صاحب. نون لیگ کے لیے بیچنے کے لیے نواز شریف کے علاوہ کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. باقی ساری چیزیں بیچ دی, باقی سب چیزیں انہوں نے اپنی, پرائم منسٹر صاحب اپنی اسپیچز میں کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل کاسٹ پہ میز نہیں. تو ظاہر ہے, اور نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے ڈیفینیٹلی, اور سپٹمبر تک آ جائیں گے جو ہماری خبریں ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق. اور جو وی نیوز کی خبر ہے, میاں صاحب سے بات ہوئی ہے کوئی؟ میاں صاحب سے نہیں بات ہوئی, لیکن ان کے قریبی رفقا سے بات ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو شک ہے ویسے؟ آپ کا کیا خیال ہے کب تک آ جائیں گے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں مجھے آئیڈیا کب تک آ جائیں گے. آبویسلی ایک تو الیکشن سے پہلے ہی آنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی ان کے پاس نون لیگ کے لیے اب بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ نواز شریف ان کی ایک آخری ہوپ ہے کہ وہ ان کی لیگیسی, اور میرے خیال ہے کہ جو انہوں نے نیریٹو اپنا دینا تھا نا ووٹ کی عزت والا, تو اب پیچھے رہ گیا. اب جو ہے ان کا جو نیریٹو آ رہا ہے, جو کہ انہوں نے دبئی میں بھی کوئی بات کی ہے کہ میں جب آؤں گا تو یہ بے روزگاری مہنگائی ختم کروں گا. اور یہ سب سے بڑی اس ٹائم جو اس گورنمنٹ کی ایک نامقبولیت ہے, عدم مقبولیت ہے, اس کی وجہ ہی مہنگائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اب کوئی یہی پلان کریں گے جی کہ میں اگر ہوتا تو مہنگائی نہ ہوتی. اور وہ اپنے فگرز دیں گے, ان کے دور میں تھوڑی سی کم بھی تھی, وہ اپنا دکھائیں گے, لیکن وہ حالات ڈفرینٹ تھے. ضروری نہیں کہ وہ اس دفعہ کر سکیں گے, لیکن وہ بتا سکتے ہیں کم از کم. تو وہ لڑیں گے, اور ان کے لیے باقاعدہ عمر صاحب تیاریاں بھی ہو گئی ہیں. 2 حلقے بھی چن لیے گئے ہیں لاہور میں, ایک ہے NA-25 اور ایک ہے NA-125 اور NA-127. NA-125 وہ حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب 2013 میں بھی الیکشن جیتے ہیں. یہ اس وقت 120 کہا جاتا تھا. یہ وہ ان کا پاپولر گورنمنٹ والا ہوگا میرا خیال ہے, اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ کو شکست دی تھی. ابھی میرے خیال وحید عالم ہے ادھر سے, ابھی وحید عالم ہے. ایک حلقہ ہے NA-127, وہاں پر علی پرویز ملک ابھی MNA, وہ حلقہ بھی ان کے لیے چنا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ اسٹرانگ ایریاز ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ PTI جب اس کو پوری سپورٹ بھی حاصل تھی, اور جب ویو چل رہی تھی اس کی, اس وقت بھی نہیں جیت سکی تھی. تو شاید اس لیے یہ 2 حلقے چنے گئے ہیں کہ ویو ابھی بھی PTI کی بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الیکٹیبلز نہیں ہوں گے چیمہ صاحب, اس سے میرے خیال میں فرق تو پڑ سکتا ہے کہ الیکٹیبلز نہیں ہیں, دھڑے کی سیاست ہوگی. اگر PTI کے اپنے استحکام ہے پاکستان پارٹی کا, اور کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ PTI کو نقصان پہنچایا جائے. PTI کو اسٹرکچرلی تو ڈیمیج ہو گئی ہے نا. یہی ہے کہ ان کی مقبولیت ہونا ایک الگ بات ہے, الیکشن جیتنا ایک اور الگ بات. مطلب خان صاحب کی مقبولیت اپنی جگہ پہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے, لیکن الیکشن جیتنے کی جو پالیٹکس ہے اور اس کی جو سائنس ہے, اس حوالے سے ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. انجینئرنگ تو پھر ایسی ہوتی ہے نا,
انجینئر جو اسٹرکچرل ڈیمیج کرتے ہیں, انجینئرس کا تو پھر یہی کام ہے نا, اسٹرکچر کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور اسٹرکچر کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے وہ نقصان ہوگا, تو اس لیے انہوں نے 2 حلقے فائنلائز کیے ہوئے ہیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب سے ہمارے رپورٹر ہیں, ان کی بات ہوئی ہے, تو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 حلقے ہم نے ان کے لیے فائنلائز بھی کر دیے. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ابھی پورے پنجاب سے نون لیگ اپنے ہر سیٹ سے, ہر کانسٹیچوئنسی سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی. وہ تو obvious ہے, پنجاب ان کا فوٹے ہے. یہ فوٹے تو ہے, لیکن ایک جو تاثر تھا نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ابھی تو بہرحال رانا صاحب کے پے گریڈ سے اوپر کی بات نہیں ہے, کیا ہو سکتا ہے اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی رانا صاحب کی بات اس سینس میں امپورٹنٹ ہے کہ رانا صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این پنجاب کے صدر بھی ہیں, تو اس لحاظ سے اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں وزن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تیاری تو رکھنی ہوتی ہے. اگر فرض کے آخری وقت پہ وڈرا بھی کرنے پڑیں, تو رانا صاحب کا جو ٹاسک ہے اس میں تو ہے کہ ہر حلقے کے لیے اپنے امیدوار تیار کریں, سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں کہ کون کون سے حلقے میں کون کون سے بندے رکھنے, تو یہ تو وہ کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب کے لیے 2 حلقے رانا صاحب نے چن لیے ہیں, اور وہ ان 2 حلقوں سے کنٹیسٹ کریں گے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے, کلثوم نواز بھی, بیگم کلثوم نواز جب وہ نواز شریف صاحب نائل ہوئے تھے اسی حلقے سے لڑی تھی, اور وہ جیتی تھی. ان کی کیمپین آپ کو پتا نا مریم نواز صاحبہ نے کی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو وہ جیتی تھیں. تو یہ حلقہ ان کو امید تو بڑی ہے کہ وہ اس حلقے سے جیت سکتے ہیں. اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب آئیں گے. ابھی آپ کو پتہ ہے چیمہ صاحب, سائنٹیفکلی ان کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں لاہور میں. سائنٹیفکلی کیا مطلب؟ سائنٹیفکلی یہ کہ ہر جو ایم این اے ہیں یا ایم این اے کے کینڈیڈیٹس ہیں, جو پارٹی کے لیڈرز ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ جو پارٹیسپینٹس ہوں گے جلسے میں, جو استقبال کے لیے لوگ آئیں گے, ان کے فون نمبرز بھی دیں اور ان کے نام بھی دیں. اور میاں صاحب جو ہے وہ ان ناموں سے رینڈملی کسی کو فون بھی کر سکتے ہیں, فون کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ لسٹ صحیح ہے. تو بیسیکلی ہر کسی کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ آپ کتنے لوگ لائیں گے, کتنے لائیں گے. یعنی میک شور کرنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے لوگ اور بڑا مجمع بھی ہو, تاکہ وہ اس کو ایک بڑا ایونٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ ایک ایسا مومنٹم وہاں سے کریٹ ہو کہ ان کی کیمپین چل پڑے. صحیح ہے. تو وسیم, اب بجلی بھی نہیں ہے اور ہمارے پسینے چھوٹ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بھی گورنمنٹ کے لیے بڑا پرابلم ہوگا, یہ بجلی کا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہاں, کیونکہ ادروائز اگر الیکشن میں اس طرح سے جاتے ہیں, گو کہ سردیوں کا موسم ہوگا اس ٹائم, تو اور ہمارے لوگ بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں کہ گرمیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ بھی ہوئی تھی. تو ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, جو بھی آپ کی رائے ہے وہ ضرور کومنٹ کیجیے گا. آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. مجھے اور وسیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.